تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. مولانا محمد سفیان صاحب دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم وقف دیوبند اور میرے عزیز انتہائی محبوب مولانا ڈاکٹر محمد شکیب قاسمی، میں ان دونوں حضرات کا خاص طور سے اور اس دارالعلوم وقف کا اور آپ تمام طلباء اور اساتذہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے یاد کیا، اور نہ صرف یاد کیا بلکہ زبردستی لے آئے. میں حقیقت میں بہت ہی مشغول انسان ہوں ملیشیا میں بے انتہا، لیکن بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور تھا کہ میں اس سیمینار میں آؤں. اور کیوں نہ آؤں؟ کیونکہ سیمینار تو ہمارے مدارس میں تو ہوتا نہیں تھا، ہمارے جو مدارس ہیں اسکول ہیں اس میں تو ہوتا نہیں تھا. سیمینار تو یہ یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے، معتمرات ہیں. ہمارے ہاں تو جلسے ہوا کرتے تھے، تقریریں ہوا کرتی تھیں، مقالے کہاں لکھے جاتے تھے. لیکن ایسا کیوں ہوا؟ میں مولانا شکیب صاحب کو اور اپنے عزیز مولانا یاسر ندیم صاحب کو اور اسی طریقے سے انور عزیز کو اس بات کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے انٹیگریشن کیا بین المدارس والجامعات العصریہ. ان دونوں، اور خود میں نے بھی یہاں سے پڑھ کر کے پھر پڑھایا، اس کے بعد پھر یونیورسٹیوں کی خاک چھانی اور اب جا کر کے کچھ سکون ملا. تو یہ ہمارا جو انٹیگریشن ہے اور تکامل ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور شاید دارالعلوم دیوبند کی فضیلت اور اس کی برکت کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم لوگ بگڑے نہیں، گمراہ نہیں ہوئے. ورنہ عام طور سے جو لوگ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں آپ دیکھ لیجئے، وہ نہ صرف ظاہری طور پر بگڑتے ہیں، باطنی طور پر بھی بگڑ جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے شکر ادا کر رہا ہوں مولانا شکیب صاحب کا. اور چونکہ میں اس اسٹیج پر بھی بیٹھا تھا تو اپنے کچھ تاثرات بھی پیش کروں. یہ گویا 3 کام میرا ہے، یہ خطبہ صدارت دینا اور اپنے تاثرات بیان کرنا، خود میرا اپنا مقالہ ہے اسے بھی پیش کرنا. تو مولانا شکیب صاحب نے مجھ کو 10 منٹ دیے ہیں. بہرحال یہ عناوین پڑھ دوں گا، ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن تاثرات بہت ضروری ہیں. کوئی بھی سیمینار کسی شخصیت پر ہو تو کیوں ہو؟ کیوں مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی ذات پر، شخصیت پر ہی ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخصیت کے اندر کچھ تھا. اور کوئی شبہ نہیں کہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک جامع العلوم تھے، فصیح اللسان تھے، قادر الکلام تھے، خطیب با کمال تھے، بلند پایہ ادیب تھے، منطق و فلسفہ کے ماہر، تفسیر کے دانا و بینا، حجت و حافظ حدیث، فقیہ و مجتہد، اصول میں دقیق النظر اور مصنف و محقق. یہ ساری صفات جو یا القاب حضرت کے لیے گنائے گئے ہیں، آج صبح سے لے کر کے اب تک اور جو آگے پیش کیے جائیں گے جتنے مقالے ہیں، یہ سب ان تمام صفات کی پوری عکاسی کرتے ہیں.
پوری عکاسی کرتے ہیں. سب نے اس بات کی کوشش کی کہ علامہ انور صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کی اعمالی یا تقریریں سب کھنگالیں اور کھنگال کر کے جو اس میں موتی چھپے ہیں ان سارے موتیوں کو اجاگر کریں، لے آئیں. میں بے انتہا خوش ہوں اس بات کا ہوں کہ مولانا شکیب صاحب نے مجھے دعوت دی اور ایک طرح سے مجبور کیا، اور میرے پاس بہت ساری کتابوں کے مٹیریل بھیجے اور میں نے ان کو پڑھا. اور اس کی روشنی میں نے یہ اپنی بحث کا عنوان رکھا علامہ کشمیری کے یہاں شرح حدیث کے چند رہنما اصول. اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اتنے مقالات میں ایک بھی مقالہ میرے اس عنوان سے ٹکراتا نہیں ہے. اور بہت سارے مقالے ایسے ہیں، کوئی 3 مقالے ایک ہی موضوع پر، جیسے سیاست والے، مختلف الحدیث والے، مشکل الحدیث والے اور بہت سارے. یہ نہیں ٹکراتا کسی سے. کسی نے شرح حدیث پر نہیں لکھا، لیکن بہرحال یہ میری ایک کوشش تھی، کیونکہ میں نے شروع سے لے کر کے آخر تک اچھڑتی ہوئی نظر فیض الباری پہ اور العرف الشدید پہ ڈالی، اور میں نے یہ چند رہنما اصول نکالے کہ حضرت شیخ نے کس طریقے سے حدیثوں کی شرح کی ہے. تو پہلے تو میں نے کچھ آلیات متعین کی. آلیات سے مراد یعنی وسائل جن کو آپ شرائط کہہ لیجئے، واجب الشیء خارجاً ہو، اور ایک ہے جو عناصر، ان کو آپ ارکان کہہ لیجئے، واجب الشیء و داخل الشیء. تو اس طریقے سے شرح حدیث، پہلے تو یہ دیکھیں کہ شرح حدیث ہے کیا. شرح حدیث کا مطلب ہے اخوان کہ شرح حدیث میں یہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ اپنی استطاعت کے مطابق متکلم، میں نے مطلق شرح کی تعریف کی ہے، متکلم کے اصل مقصد تک رسائی حاصل کر دے. تو ہمیں شرح حدیث کرنا ہے، تو حدیث کی شرح کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بھرپور کوشش کریں اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد، غایات، اہداف کیا ہیں، اس تک ہماری رسائی ہو سکے. تو اس کے سلسلے میں جو آلیات ہیں وہ 4: لغوی تحقیق، سند اور متن کا توثیقی جائزہ، موضوع سے متعلق تمام احادیث کو جمع کرنا تاکہ کوئی مس نہ کرے اور کوئی نقطہ رہ نہ جائے، مختلف روایات کے الفاظ اور طرق کا تقابل. یہ تو آلیات ہیں. اس کے بعد آلیات کے بعد آتا ہے حدیث کی شرح. تو حدیث میں چونکہ 2 جز ہوتے ہیں، ایک سند کا، ایک متن کا. تو سند کے پہلو کو میں نظر انداز کرتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے، لیکن جو متن کی شرح کے جو عناصر ہیں وہ 12 میں نے جمع کیے ہیں حضرت کی 2 شرحوں سے، فیض الباری سے اور عرف الشدید سے، جس میں ایک ہے شرح الحدیث باللغہ العربیہ، شرح الحدیث بالقرآن، شرح الحدیث بالحدیث، شرح الحدیث بالآثار، شرح الحدیث بکتب غریب الحدیث، التنبیہ علی ما فیہ ناسخ و منسوخ، یا حدیث عام خص منہ بعد او خاص او عام خص منہ بعد او خاص و امم بالاجتہاد والقیاس. وکذالک حدیث کا ایک چیز، ایک بھی نقطہ میں نے دکھا ہے کہ یہ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دائمی ہے یا لہو تعلق بالزمان والمکان، ذهب الزمان فذهب المفہوم. كذلك اختلاف العلماء فی تحدید معنی الحدیث، کسی بھی حدیث کے معنی میں علماء کا اختلاف ہوا ہے، ہوتا ہے، تو اس میں اس کو بھی ذکر کرتے ہیں حضرت. اور اسی طریقے سے آخر میں
یذکر ما یستفاد من الحدیث من الفوائد. اور سب سے آخر میں نے کہا کہ شیخ کا ایک طرۂ امتیاز میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی نص یہ کہیں سے نقل کرتے ہیں، چاہے لغت سے، چاہے فلسفے یا کلام کی کتاب سے، چاہے شرح حدیث سے، اگر وہ نقد کے قابل ہوتی ہے تو نقد ضرور کرتے ہیں. یعنی تعقبات الشیخ الکشمیری رحمہ اللہ علی من نقل منہ کلامہ سواء کان لغویا او شارحا للحدیث او متکلما او ادیبا وما الی ذلک. اور میں نے ان تمام کی مثالیں اس کے اندر دی ہیں. تو یہ مقالہ 16 صفحے میں آیا ہے، عربی میں نے لکھا ہے. پھر اس کو میرے ہی ایک دوست مولانا ڈاکٹر محمد یعقوب آدمی قاسمی نے ترجمہ کیا ہے. میرے خیال سے مولانا دونوں ہی چھاپیں گیا، عربی مجلے میں وحدت الامہ میں اور اس کو اس میں. اس طرح تاثرات تو میرے خیال سے ہو گیا کہ مجھ سے اگر یہ کسی باپ سے یہ پوچھا جائے کہ تمہارے کیا تاثرات ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں اور اپنے بیٹے کے اعمال کے بارے میں، تو وہ کیا کہے گا؟ خاص طور سے ایسا بیٹا جو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہو، ہر شعبے میں، کمانے میں، بلڈنگیں بنانے میں، اپنے والدین کی خدمت میں، اپنے بھائی وغیرہ کی خدمت میں. میں نے یہ اس لیے کہا کہ مولانا شکیب صاحب گویا میرے علمی بیٹے ہیں اور میں ان کا علمی باپ ہوں. اور اگر مولانا سفیان صاحب ان کے نسبی باپ ہیں اور یہ ان کے نسبی بیٹے ہیں، تو مولانا شکیب صاحب کو جب سے میں نے جانا اور جب سے میں ان کے مجھ سے استفادہ کرنے کے بعد یہاں آنے کا موقع ملا، ہر دفعہ میں نے یہاں پہ ترقی ہی دیکھی. اور یہ جو سیمینار آج منعقد کیا گیا ہے، اسے دیکھ کر کے میرا سراپا خوش ہے. میرا سراپا من قمت راسی الی اخمص قدمیہ، پورا کا پورا جو ہے میں ان کا ممنون ہوں، مولانا کا ممنون ہوں، اور اپنے عزیز مولانا یاسر ندیم کا بھی ممنون ہوں. یہ 3 دیوبندی، یعنی دیوبند کے میرے جو شاگرد ہیں، یہ پتہ نہیں کیا ان کو میرے اندر مل گیا کہ اتنی محبت کرتے ہیں. بلکہ یہ اپنے سارے ہی اساتذہ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے کچھ زیادہ ہی اظہار کرتے ہیں. کیونکہ میں دور کا ہوں، جب آتا ہوں تو بہرحال تو یہ سیمینار اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ، انتظامی صلاحیتیں، حملوں کا خیال، کھانے پینے کا خیال، ناشتے وغیرہ کا خیال، ہر اعتبار سے یہ انتہائی لاجواب سیمینار ہے تنظیم وغیرہ کے اعتبار سے. اگر آپ لوگ بور نہ ہوئے ہوں تو کچھ اور بولوں، بور ہو گئے ہوں تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.